السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، چونکہ تاخرات شروع ہو چکی ہے، الحمدللہ آخری عشرہ شروع ہو گیا اور اعتکاف میں معتکفین حضرات پہنچ چکے ہیں۔ چنانچہ آج کے 21ویں درس میں احکام رمضان المبارک سے متعلق موضوع ہے مباحات اعتکاف اور مکروہات اعتکاف۔ سب سے پہلے ہم بیان کرتے ہیں مباحات اعتکاف کو، یعنی وہ کام جو اعتکاف کی حالت میں بغیر کسی کراہت کے جائز ہیں، مثلا کھانا پینا۔ اس صورت میں مسجد کی صفائی ستھرائی کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے سونا، صاف ستھرا بستر لگا کر سوئیں تاکہ احتلام وغیرہ کی صورت میں مسجد کی چٹائیاں گندی نہ ہوں۔ ضروری خرید و فروخت کرنا بشرطے کہ سودا مسجد میں نہ لایا جائے اور خرید و فروخت ضروریات زندگی کے لیے ہوں، لیکن مسجد کو باقاعدہ تجارت گاہ بنانا جائز نہیں۔ اسی طرح سے حجامت کرنا، بال بنوانا، لیکن بالوں کو مسجد میں گرنے نہ دیں، کوئی کپڑا وغیرہ بچھا کر کٹنگ کرے۔ اسی طرح کنگھی کرنا بشرطے کہ مسجد کی چٹائی اور قالین وغیرہ خراب نہ ہوں۔ بات چیت کرنا، البتہ فضول گوئی سے پرہیز ضروری ہے۔ عقد نکاح کرنا، کپڑے بدلنا، خوشبو لگانا، سر میں تیل ڈالنا، اسی طرح مسجد میں کسی مریض کا، بیمار کا معائنہ، چیک اپ کرنا اور نسخہ لکھ کر دینا یا اسے دوا بتا دینا۔ ایسے ہی قرآن کریم یا دینی علوم کی تعلیم دینا۔ کپڑے دھونا، البتہ کپڑے دھوتے وقت پانی مسجد سے باہر گرے اور خود مسجد میں رہیں، یہی حکم برتن دھونے کا بھی ہے۔ اسی طرح ضرورت کے وقت مسجد میں ریح یعنی ہوا خارج کرنا۔ نیز برتن وغیرہ دھونا۔ معتکف کا اپنی نشست گاہ کے ارد گرد چادریں لگانا۔ معتکف کا مسجد میں اپنی جگہ بدلنا۔ بقدر ضرورت بستر، صابن، کھانے پینے کے برتن یا ہاتھ دھونے کے برتن اپنے ساتھ رکھنا۔ اسی طرح مطالعے کے لیے دینی کتابیں مسجد میں رکھنا۔ الغرض جتنے اعمال اعتکاف کے لیے مفسد یا مکروہ نہیں ہیں اور فی نفسہ بھی حلال ہیں، وہ سب اعتکاف کی حالت میں جائز ہوتے ہیں۔ مکروہات اعتکاف یعنی وہ کام جو اعتکاف کی حالت میں معتکف کے لیے مکروہ ہوا کرتے ہیں، مثلا بالکل خاموشی اختیار کرنا، یہ مکروہ ہے، کیونکہ شریعت میں بالکل خاموش رہنا یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ بعض لوگ اسے عبادت سمجھ کر بالکل خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ اگر خاموشی کو عبادت سمجھ کر کرے تو یہ بدعت کا گناہ ہوتا ہے۔ البتہ اگر معتکف اس کو عبادت نہ سمجھے لیکن گناہ سے اجتناب کی خاطر حتی الامکان خاموشی کا اہتمام کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں البتہ جہاں ضرورت ہو وہاں بولنے سے پرہیز بھی نہ کرے، یعنی ضرورت کی جگہ پر بولنے کی اجازت ہے اور بولنا چاہیے۔ فضول اور بلا ضرورت باتیں کرنا بھی مکروہ ہے، خواہ آپس میں بیٹھ کر باتیں کی جائیں، مجلس لگا کر باتیں کی جائیں یا موبائل پر گفتگو کی جائے۔ اسی طرح سے واٹس ایپ اور دیگر جو میسنجرز ہوتے ہیں اس پر چیٹنگ کرنا یہ بھی اس مکروہ میں شامل ہے بغیر کسی ضرورت کے۔ ہاں
ضرورت کے مطابق تھوڑی بہت گفتگو تو جائز ہے، لیکن مسجد کو فضول گوئی کی جگہ بنانے سے احتراز لازم ہے، ضروری ہے۔ اسی طرح سامان تجارت مسجد میں لا کر بیچنا یہ بھی مکروہ ہے۔ نیز اعتکاف کے لیے مسجد کی جگہ اتنی گھیر لینا جس سے دوسرے معتکفین یا نمازیوں کو تکلیف پہنچے، یہ مکروہ ہے۔ ضرورت سے زیادہ سامان مسجد میں لا کر اسے بکھیر دینا، سامان اتنا زیادہ لا لیا جو ضرورت سے زیادہ ہے اور مسجد میں پھیلا پڑا ہے، یہ بھی مکروہ ہے۔ نیز مسجد کی بجلی، گیس اور پانی وغیرہ کا بے جا فضول استعمال کرنا، ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا۔ اسی طرح مسجد میں سگریٹ پینا، بیڑی پھونکنا اور حقہ پینا یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح اجرت کے ساتھ حجامت بنانا اور بنوانا، لیکن اگر کسی کو حجامت کی ضرورت ہے اور بغیر معاوضہ کے بنانے والا میسر نہ ہو تو ایسی صورت اختیار کی جا سکتی ہے کہ حجامت بنانے والا مسجد سے باہر رہے اور معتکف مسجد کے اندر رہے۔ نیز اجرت پر کتابت کرنا، کمپوزنگ کرنا، ٹائپنگ کرنا یا کپڑے سینا یا تعلیم دینا یہ بھی معتکف کے لیے فقہا نے مکروہ لکھا ہے۔ ہاں البتہ جو شخص اس کام کو انجام دیے بغیر ایام اعتکاف کی روزی بھی کما نہ سکتا ہو تو اس کے لیے بیع پر قیاس کر کے، یعنی خرید و فروخت پر قیاس کر کے گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ جیسے خرید و فروخت کی ضرورتاً گنجائش دی گئی تو ایسے یہاں پر بھی گنجائش دی جا سکتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح سمجھ کر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری اس اعتکاف کی عبادت کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔